بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے۔ نظارہ ہے دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ السلام علیکم ناظرین، اس سے پہلے ہم 2 کتابوں کے بارے میں بات کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ایک تیسری کتاب مسئلہ قومیت جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اس پر ڈسکس کریں گے۔ جب کوئی تحریک اور موومنٹ چلتا ہے تو مختلف نظریات سامنے آتے ہیں۔ جس زمانے میں بھارت میں تحریک آزادی کی لڑائی لڑی جا رہی تھی، اس زمانے میں مختلف نظریات سامنے آئے، حالانکہ ان سب کا ایک ہی مقصد تھا اور وہ تھا ہندوستان کی آزادی۔ اس آزادی کو لوگ وطن پرستی اور قوم پرستی کی تحریک چلا کر حاصل کرنا چاہتے تھے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب نظریات پر کھلے طور سے تنقید کی۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کے تمام سوچنے والے لوگوں کو سب سے پہلے یہ طے کرنا چاہیے کہ ان کا منتہی نظر یا نصب العین، ان کا ایم کیا ہے، اس کے بعد طریقہ کار، اسٹریٹجی اور راہ عمل کا انتخاب زیادہ آزاد ہو جائے گا۔ اسی طرح سے مولانا مودودی کا خیال تھا کہ ہندوستان کی آزادی کوئی مقصود نہیں ہے بلکہ یہ تو مقصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ وہ آزادی کے لیے لڑنا اس لیے فرض سمجھتے تھے کہ یہ ملک کلیتاً نہیں تو ایک بڑی حد تک دارالاسلام بن جائے۔ وہ وطن پرستوں کی طرح صرف ایسی آزادی نہیں چاہتے تھے جس میں ہندوستان کی نجات ہو، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم وہ آزادی چاہتے ہیں جس کا نتیجہ ہندوستانی کے ساتھ مسلم کی نجات بھی ہو۔ وطن پرستوں کی تحریک جس کی نمائندگی کانگریس کر رہی تھی، اس کی مخالفت کی بنیاد مولانا مودودی کے نزدیک یہ تھی کہ وہ مسلمانوں کی غیر منظم جماعت کو اپنے اندر جذب کرنا چاہ رہی تھی اور ان کے امتیازی تشخص یعنی ان کی پرسنل آئیڈینٹی کو ختم کرنا چاہ رہی تھی۔ آج بھی ان کا یہی ٹارگٹ ہے۔ ان کے اندر اشتراکیت، کمیونزم کی تبلیغ کرنا چاہ رہی تھی۔ اس لیے مولانا کہتے ہیں کہ وطن پرستی اور اشتراکیت کی تبلیغ ہماری نگاہ میں شدی کی تبلیغ سے کچھ بھی مختلف نہیں ہے، دونوں کا نتیجہ ایک ہے اور دونوں کی مزاحمت، دونوں کے خلاف ریسسٹ کرنا ہمارے لیے ناگزیر ضروری ہے۔ دوسرا نظریہ جو اس زمانے میں کافی سر چڑھ کر بول رہا تھا وہ قومیت یا قوم پرستی کا نظریہ تھا۔ یہ نظریہ اس حد تک لوگوں کے قلب و ذہن پر سوار تھا کہ امت کی نمائندگی کرنے والے قائدین مسلمانوں کو اس طرف دعوت دے رہے تھے اور مسلمانوں کو بھی ایک قوم سمجھنے لگے تھے، جیسے ہندو ایک قوم ہے یا جرمن ایک قوم ہے، اور اسی طریقے سے ہندو اور مسلمان کو وہ ایک قوم تصور کر رہے تھے۔ یہاں تک وہ افراد قومیت اور قوم پرستی کے بارے میں اسلام کے اصول کو بالکل ہی بھول گئے، اور بقول مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ایک گروہ قومیت اور قوم پرستی میں اس حد تک آگے بڑھ جاتا ہے کہ قوم پرستی یعنی نیشنلزم جیسی ایک ملعون چیز کو بھی قبول کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے میں دریغ نہیں کرتا۔ اس صورتحال میں مولانا مودودی نے ترجمان القرآن میں 5 مختلف مضامین وقتاً فوقتاً شائع کیے۔ ان 5 مضامین کا یہ مجموعہ 1941 میں مسئلہ قومیت کے نام سے شائع ہوا، یعنی کنسپٹ آف نیشنلزم کے نام سے شائع ہوا۔ اس میں سے پہلا مضمون قومیت اسلام تھا، دوسرا کلمہ جامعہ، تیسرا متحدہ قومیت اور اسلام، چوتھا کیا ہندوستان کی نجات نیشنلزم میں ہے، پانچواں اسلامی قومیت کا حقیقی مفہوم۔ پہلا مضمون قومیت اسلام، یہ مضمون ترجمان القرآن میں نومبر دسمبر 1933 میں شائع ہوا۔ مولانا مودودی قوم کا مفہوم بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ قومیت کی ابتدا ایک معصوم جذبے سے ہوتی ہے، یعنی اس کا مقصد اول یہ ہوتا ہے کہ خاص گروہ کے لوگ اپنے مشترک یعنی کامن مفاد مسالے کے لیے عمل کریں اور اجتماعی ضروریات کے لیے قوم بن کر رہیں، لیکن جب ان میں قومیت پیدا ہو جاتی ہے تو لازمی طور پر عصبیت کا رنگ اس میں آ جاتا ہے، اور جتنی جتنی قومیت شدید ہوتی جاتی ہے اسی قدر عصبیت میں بھی شدت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ مولانا کے نزدیک قومیت کے عناصر ترکیبی یعنی قومیت جن چیزوں سے مل کر بنتی ہے وہ نسلیت، وطنیت، اشتراک زبان اور رنگ یعنی ان کا زبان اور رنگ کا کامن ہونا، معاشی اغراض کا اشتراک یعنی ان کے معاشی مسائل کا ایک ہونا، یا ایک ہی نظام حکومت۔ تاریخ میں ہر دور میں جب بھی قومیت وجود میں آئی انہی چیزوں سے مل کر وجود میں آئی۔
یہ بالکل صحیح ہے کہ یہ بنیادیں جن پر دنیا کی مختلف قومیتیں تعمیر کی گئی ہیں، انہوں نے بڑی قوت کے ساتھ جماعتوں کی شیرازہ بندی کی ہے، مگر اس کے ساتھ یہ حقیقت بھی ناقابل انکار ہے کہ اس قسم کی قومیتیں بنی نوع انسان کے لیے ایک شدید مصیبت ہیں۔ انہوں نے عالم انسانی کو سینکڑوں ہزاروں حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اس قسم کی قومیت کا فطری اقتضا یعنی فطری تقاضا، فطری نتیجہ یہ ہے کہ وہ انسان میں جاہلانہ عصبیت پیدا کرے۔ وہ ایک قوم کو دوسری قوم سے مخالفت اور نفرت برتنے پر صرف اس لیے آمادہ کرتی ہے کہ وہ دوسری قوم کیوں ہے۔ اسے حق، صداقت، دیانت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ صرف یہ بات کہ ایک شخص کالا ہے گورے کی نظر میں اسے حقیر بنا دیتی ہے۔ صرف اتنی سی بات کہ ایک انسان ایشیائی ہے فرنگی کی نفرتوں اور جابرانہ دست درازیوں اور حق تلفیوں کو اس کے لیے وقف کر دیتی ہے۔ اس کے بعد مولانا نے قومیت کے ان تمام عناصر ترکیبی پر تفصیل سے تنقید کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تمام بنیادیں جن پر قومیت کھڑی رہتی ہے کوئی مضبوط عقلی بنیاد نہیں رکھتے اور ان کی حقیقت محض ایک سراب، ایک دھوکے کی ہے، لیکن اسلام ان تمام چیزوں میں سے کسی بھی بنیاد پر انسانوں میں فرق نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ سب انسان ایک ہی اصل سے ہیں۔ آپ پورے قرآن کو دیکھ جائیے، اس میں ایک لفظ بھی آپ کو نسلیت یا وطنیت کی تائید میں نہ ملے گا۔ اس کی دعوت کا خطاب پوری نوع انسانی سے ہے۔ تمام روئے زمین کی انسانی مخلوق کو وہ خیر و صلاح کی طرف بلاتا ہے۔ اس میں نہ کسی کی تخصیص ہے اور نہ کسی سرزمین کی۔ مولانا کہتے ہیں کہ اسلام جب ظاہر ہوا تو اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی نسل و وطن کے تعصبات تھے۔ کفر، شرک کی جہالت کے بعد اسلام کی دعوت حق کا اگر کوئی سب سے بڑا دشمن تھا تو وہ یہی نسل و وطن کا شیطان تھا، اور یہی وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ حیات نبویہ میں ضلالت کفر کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کو مٹانے کے لیے جہاد کیا وہ یہی عصبیت جاہلیہ تھی۔ آپ احادیث و سیر کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح خون اور خاک، رنگ اور زبان، پستی اور بلندی کی نفرتوں کو مٹایا، انسان اور انسان کے درمیان غیر فطری امتیازات کی تمام سنگین دیواروں کو مسمار کیا، اور انسان ہونے کی حیثیت سے تمام بنی آدم کو یکساں قرار دیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آخری زمانے میں سب سے زیادہ خطرہ جس چیز کا تھا وہ یہی تھا کہ مسلمانوں میں جاہلی عصبیتیں پیدا نہ ہو جائیں، لیکن آخرکار وہی ہوا اور مسلمانوں میں دھیرے دھیرے وہ تمام عصبیتیں پیدا ہو گئی۔ آج مغربی قوموں سے سبق سیکھ کر ہر جگہ کے مسلمان نسلیت اور وطنیت کے راگ الاپ رہے ہیں۔ عرب عربیت پر ناز کر رہا ہے، مصری کو اپنے فرائض یاد آ رہے ہیں، ترک اپنی ترکیت کے جوش میں چنگیز خان اور ہلاکو سے رشتہ جوڑ رہا ہے، ایرانی اپنی ایرانیت کے جوش میں کہتا ہے کہ یہ محض عرب امپیریلزم کا زور تھا کہ حسین اور علی ہمارے ہیرو بن گئے، حالانکہ حقیقت میں ہمارے ہیرو، ہمارے قومی ابطال تو رستم اور اسفندیار تھے۔ ہندوستان میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو اپنے آپ کو ہندوستانی قومیت سے منسوب کرتے ہیں۔ وہ لوگ بھی یہاں موجود ہیں جو آب زمزم یعنی زمزم کے پانی سے قطع تعلق کر کے آب گنگا سے یعنی گنگا کے پانی سے وابستگی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو بھیم اور ارجن کو اپنا قومی ہیرو قرار دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، مگر یہ سب کچھ ان کے لیے ہے کہ ان نادانوں نے اپنی تہذیب کو سمجھا ہے اور نہ مغربی تہذیب کو۔ یعنی جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں وہ نہ تو اسلامی تہذیب سے واقف ہیں نہ مغربی تہذیب سے۔ اصول اور حقائق ان کی نگاہ سے پوشیدہ ہیں، وہ محض سطح بھی ہیں، اور سطح پر جو نقوش ان کو زیادہ نمایاں اور زیادہ خوش نظر آتے ہیں انہی پر لوٹ پوٹ ہونے لگتے ہیں۔ ان کو خبر نہیں کہ جو چیز مغربی قومیت کے لیے آب حیات ہے، یعنی مغربی قومیت جن چیزوں سے زندہ رہتی ہے، وہی چیز اسلامی قومیت کے لیے زہر ہے، یعنی اسلامی قومیت ان سے ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرا مضمون کلمہ جامع کے نام سے یہ مختصر تقریر تھی جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے 1934 میں حیدرآباد میں پیش کی۔ مولانا نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس درخت سے ہمیشہ امن و سلامتی کا پھل پیدا ہوا ہے۔ یہ آدم کے کسی بیٹے یا بیٹی کو اپنے سائے میں پناہ لینے اور اپنے پھلوں کا فائدہ اٹھانے سے نہیں روکتا۔ یہ کسی سے نہیں پوچھتا کہ تو کس نسل سے ہے، کیا زبان بولتا ہے، کہاں کا باشندہ ہے، بلکہ سب کو اپنے سائے میں لے لیتا ہے۔ یہ کلمہ اس لیے پیش کیا گیا تھا کہ تمام نوع انسانی ایک بڑی اور عالمگیر صداقت پر متفق ہو سکے اور بے شمار مالی اور عقلی اختلافات کے باوجود ایک امر مشترک ایسا ہو جس میں سب بنی آدم ایک دوسرے کے بھائی بن سکے۔ اسی لیے ایمان کی بنا ایسے امور پر رکھی گئی جن میں بڑی وسعت ہے اور جو ساری نوع انسانی کو اپنے دامن میں
لے سکتے ہیں۔ اسی لیے اس کلمے کے پیش کرنے والے علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اعلان کرنے کا حکم دیا گیا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف۔ اس کلمے جامع کے ہوتے ہوئے بھی ہم اس طرح بچھڑ گئے کہ گویا ہمارے دین الگ ہیں۔ ہم نے عملاً اپنی قومیں الگ بنا لی، اپنی مسجدیں الگ کر لی، اپنی نمازیں الگ کر لی، اپنے درمیان شادی بیاہ کے رشتے توڑ دیے اور اس برادری کے تعلق کو قطع کر دیا جو انما المؤمنون اخوہ کہہ کر جوڑا گیا تھا۔ اس کے بعد ایک اور مصیبت آئی، دوسری قوموں سے ہم نے وطنی اور نسلی قومیتوں کا نیا سبق حاصل کیا جو اسلام کی روح اور اس کی تعلیم کی سراسر منافی ہے۔ جن جاہلی عصبیتوں کو مٹانا اسلامی تعلیم کے اولین مقاصد میں سے تھا، وہ سب ہم میں پیدا ہو گئی۔ تیسرا جو مضمون ہے متحدہ قومیت اور اسلام، یہ مضمون فروری 1939 میں ترجمان القرآن میں شائع ہوا۔ دراصل متحدہ قومیت اور اسلام کے نام سے مولانا حسین احمد مدنی صاحب نے ایک رسالہ شائع کیا تھا۔ یہ مضمون اسی رسالے کا جواب ہے۔ مولانا مودودی کا ماننا تھا کہ مولانا حسین احمد مدنی صاحب کو اس رسالے کو لکھتے وقت اپنی پوری ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ وہ امانت انبیاء کے امین ہیں۔ جب اسلامی حقائق جاہلیت کے گرد و غبار میں چھپ جائیں تو ان کو صاف کرنا اور روشنی میں لانا انہی کا کام ہے۔ لیکن مولانا مودودی کا ماننا تھا کہ یہ رسالہ اس ذمہ داری سے بالکل خالی ہے۔ مولانا کے نزدیک اس رسالے میں مسئلے کو علمی نقطہ نظر سے نہیں دیکھا گیا، بلکہ حق اور باطل کا معیار صرف برطانیہ بن کر رہ گیا۔ کیونکہ متحدہ قومیت برطانیہ کے لیے خطرہ تھی، اس لیے وہ مدنی صاحب کے نزدیک جائز تھی، اور جو کوئی اس کی مخالف کرے وہ برطانیہ پرست تھا۔ یہی ذہنیت پورے رسالے میں نظر آتی ہے۔ اس کے لیے لغت کو، آیات قرآنی کو، احادیث کو، تاریخی واقعات کو، غرض ہر چیز کو توڑ مروڑ کر اپنا مدہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ مولانا مودودی کو اس رسالے پر دوسرا اعتراض یہ تھا کہ مدنی صاحب کے نزدیک آج کل قومیں وطن سے بنتی ہیں، لیکن یہ ایک قطعی غلط اور سراسر بے بنیاد دعویٰ ہے۔ پوری انسانی تاریخ سے ایک مثال بھی ایسی پیش نہیں کی جا سکتی کہ کوئی قوم محض وطن سے بنتی ہو۔ آج اس زمانے میں دنیا کی تمام قومیں مولانا کے سامنے موجود ہیں، وہ فرمائیں کہ ان میں سے کون سی قوم وطن سے بنی ہے۔ کیا امریکہ کے حبشی اور ریڈ انڈین اور سفید فام ایک قوم ہے؟ کیا جرمنی کے یہودی اور جرمن ایک قوم ہے؟ کیا پولینڈ، روس، ٹرکی، بلغاریہ، یونان، یوگوسلاویہ، چیکوسلاواکیا، لتھوانیا، فن لینڈ کسی جگہ بھی خاک وطن کے اشتراک نے ایک قوم بنائی؟ کیا انگلستان، فرانس، اٹلی اور جاپان میں وحدت کا رنگ خاک وطن نے پیدا کیا؟ مولانا مدنی صاحب نے اپنے دعوے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کچھ آیات میں کفار کو نبی کی یا مسلمانوں کی قوم قرار دیا گیا، اس کو پیش کیا۔ اس کے جواب میں مولانا مودودی نے کہا کہ نہ تو جواہر لال نہرو اور نہ ہی سید محمود لغت عرب اور قرآنی زبان میں کلام کرتے ہیں، نہ ہی کانگریس کی کارروائیوں میں یہ پرانی زبان استعمال ہوتی ہے۔ ان کے الفاظ کا تو وہی مفہوم ہو سکتا ہے جو آج کل ان سے مراد لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مولانا مودودی نے بتایا کہ آج کل قوم اور قومیت کن معنی میں بولے جاتے ہیں۔ آگے چل کر مدنی صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں یہود اور مسلمانوں کی متحدہ قومیت بنائی تھی، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ایک ملٹری الائنس تھا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ یہود اپنے دین پر اور مسلمان اپنے دین پر رہیں گے۔ البتہ ایک فریق پر جب کوئی حملہ کرے گا تو دونوں فریق مل کر لڑیں گے۔ اس کا آج کی متحدہ قومیت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ مولانا مودودی کا خیال تھا کہ اگر ہندوستان میں رہنے والی تمام قوموں کو ایک ہی قوم بنانا ہے جس کو متحدہ قومیت کہا جاتا ہے اور جس کی دعوت مدنی صاحب دے رہے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان سب قوموں میں سے ان چیزوں کو نکالا جائے جو ان کے اندر جداگانہ قومیت کی روح پیدا کرتے اور زندہ رکھتے ہیں، اور ان کے بجائے ایسے رنگ میں ان کو ڈھالا جائے کہ وہ آہستہ آہستہ تمام افراد اور طبقوں اور گروہوں کو ہم رنگ کر دیں اور ان کو ایک سوسائٹی بنا دیں، ان کے اندر ایک طرح کے جذبات و احساسات پھونک دیں اور ان کو ایسا بنا دیں کہ ان کی معاشرت ایک ہو، طرز زندگی ایک ہو، ذہنیت اور انداز فکر ایک ہو، ایک ہی تاریخ پر وہ فخر کریں۔ مولانا مودودی کا ماننا تھا کہ اس مقصد کو کانگریس کی تعلیمی پالیسی کے ذریعے حاصل کیا جا رہا ہے۔ اسی مقصد کے لیے وردھا اسکیم بنائی گئی اور یہی مقصد ودیا مندر اسکیم کا تھا۔ چوتھا مضمون کیا ہندوستان کی نجات نیشنلزم میں ہے۔ مولانا سندھی ایک طویل مدت کے بعد
طویل مدت کی جلا وطنی کے بعد ہندوستان واپس تشریف لائے تو جمعیت علماء بنگال نے ان کو اپنے کلکتہ کے اجلاس میں خطبہ صدارت ارشاد فرمانے کی دعوت دی۔ مولانا سندھی نے اپنی اس تقریر میں کہا کہ ہندوستان کو بھی یورپین اصولوں پر نیشنلزم کو ترقی دینا چاہیے، گویا کہ وہ ہندوستان کی نجات نیشنلزم میں سمجھ رہے تھے۔ مولانا مودودی نے اس مضمون میں مولانا سندھی کے ان غلط خیالات کی تردید کی۔ مولانا مودودی کے نزدیک اسلام اور نیشنلزم اپنے مقصد اور اسپرٹ کے لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اسلام سارے انسانوں کو بلا کسی تفریق کے خطاب کرتا ہے، وہ سارے انسانوں کے لیے عدل اور تقوی کا ایک اجتماعی نظام پیش کرتا ہے اور سب کو اس کی طرف بلاتا ہے۔ پھر جو اس نظام کو قبول کر لے اسے مساویانہ حقوق یعنی برابر کے حقوق کے ساتھ اپنے دائرے میں لے لیتا ہے۔ اس کے برعکس نیشنلزم انسان اور انسانوں کے درمیان اس کی قومیت نیشنلٹی کے لحاظ سے تمیز کرتا ہے۔ نیشنلزم کی معنی یہ ہے کہ ہر قوم کا نیشنلسٹ اپنی قومیت کو اور دوسری تمام قومیتوں پر ترجیح دے۔ یہ دونوں مسلک مولانا مودودی کے نزدیک ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ جہاں نیشنلزم ہے وہاں اسلام کبھی پھل پھول نہیں سکتا، اور جہاں اسلام ہے وہاں نیشنلزم کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ نیشنلزم کی ترقی کے معنی یہ ہے کہ اسلام کے پھلنے پھولنے کا راستہ بند ہو جاتا ہے، اور اسلام کی ترقی کے معنی ہے کہ نیشنلزم جڑ بنیاد سے اکھاڑ دیا جائے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ ایک شخص ایک وقت میں ان دونوں میں سے کسی ایک ہی کی ترقی کا حامی ہو سکتا ہے، سپورٹر ہو سکتا ہے۔ یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ وہ بیک وقت دونوں کشتیوں پر سوار رہ سکے، یعنی دونوں کا ایک آدمی ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں کا سپورٹر ہو۔ ایک مسلک کی پیروی کا دعویٰ کرنا اور پھر ساتھ ہی اس کی بالمخالف مسلک کی حمایت اور وکالت کرنا صاف طور پر نظر کے الجھاؤ اور ذہن کی پراگندگی کا پتہ دیتا ہے۔ مولانا مودودی کے نزدیک اگر کوئی فرد اسلام کا بھی سپورٹر ہے اور نیشنلزم کا بھی سپورٹر ہے، اس کا مطلب اس کے ذہن کے اندر کچھ پرابلم ہے، اور جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں ان کے متعلق مجبوراً ہمیں رائے قائم کرنی پڑتی ہے کہ وہ یا تو اسلام کو نہیں سمجھتے یا نیشنلزم کو، دونوں سے ناواقف ہے۔ مولانا مودودی کے نزدیک یہ قوم پرستی کا جنون آج دنیا میں انسانیت کے لیے سب سے بڑی لعنت ہے، انسانی تہذیب کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ یہ انسان کو اپنی قوم کے سوا ہر دوسری قوم کے لیے درندہ بنا دیتا ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ لعنت اسی لیے دنیا میں پیدا ہوئی ہے کہ دنیا کے پاس کوئی تعلیم حکمت اور اخلاق نہیں ہے۔ اس مصیبت کا علاج اور گمراہی کی اصلاح اگر کہیں ہے تو وہ شریعت الہی میں ہے، اور دنیا میں صرف مسلمان ہی وہ جماعت ہے جو شرع الہی کی نمائندگی کرتی ہے۔ لہٰذا مولانا مودودی کے نزدیک مسلمانوں کا یہ کام تھا کہ وہ آگے بڑھ کر اس عصبیت جاہلیہ کی جڑیں کاٹتا جو اس اکاس بیل کی طرح دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے رہی ہے، اور دنیا کی ہر قوم کو بتاتا کہ تمہارے لیے نہ صرف آزادی، ترقی اور وقار اور شرف کا بلکہ اس کے ساتھ سلامتی، امن اور حقیقی خوشحالی کا راستہ بھی وہی ہے جو خدا کی طرف سے اس کے رسول لائے ہیں، نہ کہ وہ جو شیطان کی طرف سے فتنہ و شر کے امام تمہیں دکھا رہے ہیں۔ لیکن یہ دور حاضر کی سب سے زیادہ دردناک ٹریجڈی ہے کہ دنیا کو تباہی اور گمراہی سے بچانے والی وہ ایک جماعت مسلمان جس کو اللہ نے زمین پر انبیاء علیہ السلام کا مشن قائم کرنے اور پھیلانے پر مامور کیا تھا، اپنے فرائض منصبی کو فراموش کر بیٹھی ہے، اور اب بجائے اس کے کہ وہ ہدایت کی شمع لے کر تاریکیوں میں بھٹکنے والی دنیا کو روشنی دکھائے، وہ خود ان بھٹکنے والوں کے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو رہی ہے۔ افسوس اس بیمارستان میں ایک ہی ڈاکٹر تھا اور وہ بھی بیماروں میں شامل ہوا جاتا ہے۔ مولانا مودودی کی اس کتاب کا آخری مضمون اسلامی قومیت کا حقیقی مفہوم ہے۔ یہ مضمون ترجمان القرآن میں جون 1939 میں شائع ہوا۔ مولانا مودودی کا کہنا تھا کہ آج کل مسلمانوں کے لیے لفظ قوم کا استعمال بہت کثرت کے ساتھ کیا جاتا ہے، لیکن قرآن حدیث میں یہ لفظ مسلمانوں کے لیے استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ قرآن نے جو لفظ مسلمانوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے وہ حزب ہے، جس کے معنی پارٹی کے ہیں۔ قومیں نسل و نسب کی بنیاد پر اٹھتی ہیں اور پارٹیاں اصول و مسلک کی بنیاد پر۔ ایک دوسرا لفظ جو قرآن و حدیث دونوں میں استعمال ہوا ہے وہ امت ہے۔ تیسرا اصطلاحی لفظ جو مسلمانوں کی اجتماعی حیثیت ظاہر کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت استعمال کیا ہے وہ لفظ جماعت ہے، لیکن رفتہ رفتہ مسلمان اس حقیقت کو بھولتے چلے گئے کہ وہ دراصل ایک پارٹی ہیں، اور پارٹی ہونے کی حیثیت پر ان کی قومیت کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ یہ کنسپٹ مسلمانوں میں دھیرے دھیرے پیدا ہو گیا۔ مسلمان اب صرف ایک قوم بن کر
رہ گئے ہیں جیسے جرمن یا جاپانی یا انگریز ایک قوم ہے۔ مولانا مودودی فرماتے ہیں کہ تم نسلی اور تاریخی قوموں کی طرح ایک قوم نہیں ہو، بلکہ حقیقت میں ایک جماعت ہو، اور تمہاری نجات صرف اس چیز میں ہے کہ اپنے اندر جماعتی احساس، پارٹی سینس پیدا کرو۔ اس جماعتی احساس کے فقدان یا خود فراموشی کے برے نتائج اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا شمار کرنا مشکل ہے۔ یہ اسی بے حسی اور خود فراموشی کا نتیجہ ہے کہ مسلمان ہر رہرو کے پیچھے چل رہے ہیں، یعنی ہر لیڈر کے پیچھے چل رہے ہیں، اور ہر نظریے اور مسلک کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، خواہ وہ اسلام کے نظریے اور اس کے مقاصد اور اس کے اصولوں سے کتنا ہی ہٹا ہوا ہو۔ وہ نیشنلسٹ بھی بنتا ہے، کمیونسٹ بھی بن جاتا ہے، فاشسٹی اصول تسلیم کرنے میں بھی اسے کوئی تعامل نہیں ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ قومیت کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں جو اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کی گئی۔ یقیناً اس مختصر سے ویڈیو میں ہم تمام باتوں کو بیان نہیں کر سکتے، اس لیے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس پوری کتاب کا مطالعہ کریں۔ مولانا مودودی نے جن مسائل کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کی کوشش کی، ان پر اس زمانے میں کوئی توجہ نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے آج مسلمانان ہند مصائب کے اندر مبتلا ہیں۔ لیکن افسوس کا مقام یہ بھی ہے کہ آج ان باتوں کو آؤٹ آف ڈیٹ قرار دے کر ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا اور پیچھے ڈال دیا گیا، جس میں امت کی نجات کا سامان موجود تھا۔ ہم دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے، نظارہ ہے تیری نام زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔